کیا کبھی سوچا ہے کہ اپنی حقیقت کو بدلنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ سالوں؟ نہیں، بالکل ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایک طاقتور کہانی کو نئے انداز میں سمجھنا ہی کافی ہوتا ہے، اور قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی ہمیں بالکل یہی سکھاتی ہے۔ تو چلیں اس تبدیلی کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم مل کر ان 6 اہم مراحل سے گزریں گے، قرآن کو ایک اندرونی آئینے کے طور پر دیکھنے سے لے کر اپنی حقیقت کو خود بنانے کے عملی طریقوں تک۔ سب سے پہلی اور سب سے ضروری بات، ہمیں اپنا نظریہ بدلنا ہوگا۔ قرآن کو صرف تاریخ کی کتاب نہیں سمجھنا، بلکہ اسے ایک ایسا آئینہ سمجھنا ہے جو ہماری اپنی اندرونی دنیا دکھاتا ہے۔ دیکھیں، انبیاء کے جو قصے ہیں نا، وہ صرف ماضی کی کہانیاں نہیں ہیں۔ اصل میں یہ تو ہماری اپنی نفسیاتی اور روحانی تبدیلی کا ایک پورا نقشہ ہے۔ یہ کہانیاں ایک گائیڈ کی طرح ہیں جو ہمیں اپنے اندر چلنے والی تبدیلیوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے اندر کے اس حصے کی طرف جو بدلنے کو تیار ہے، جسے ہم حضرت ابراہیم کا آرکیٹائپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر کی وہ ہمت ہے جو پرانی سوچ اور ورثے میں ملی پروگرامنگ کو توڑنا چاہتی ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، ان کا نام خود ہی اس پورے عمل کی کہانی سناتا ہے۔ ابرا یعنی سچائی کی بنیاد پر کچھ نیا بنانا، اور ہم یعنی پرانی روایتوں کو چھوڑ دینا۔ یہ پرانی پروگرامنگ سے آزاد ہو کر سچائی پر مبنی ایک نئی طاقتور شناخت بنانے کا عمل ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سے بت تھے جنہیں حضرت ابراہیم نے توڑا، اور آج کے دور میں ہمارے اندر وہ بت کیا ہیں؟ دراصل ہمارے بت کوئی پتھر کی مورتیاں نہیں ہیں، یہ وہ محدود سوچیں اور عقیدے ہیں جو ہمیں اپنے والدین، اپنے معاشرے اور ماضی سے ورثے میں ملتے ہیں، اور ہم ان پر کبھی سوال نہیں اٹھاتے۔ آج کے زمانے میں یہ بت کیسے دکھتے ہیں؟ یہ کچھ اس طرح کی سوچیں ہیں جیسے پیسہ کمانا تو بہت ہی مشکل کام ہے، یا کامیابی کے لیے تو بس رگڑنا پڑتا ہے، یا سب سے خطرناک مجھ میں ہی کوئی کمی ہے۔ اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم ان سوچوں کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ کیسے؟ جب ہم انہیں اپنی ساری توجہ، اپنی ساری توانائی دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جس بھی چیز کو آپ حد سے زیادہ اہمیت دیں گے وہی آپ کا بت بن جائے گی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ جیسے پتھر کے بت بے جان ہوتے ہیں، ویسے ہی یہ وراثت میں ملی سوچیں بھی بالکل بے اختیار ہیں۔ یہ نہ کوئی فائدہ دے سکتی ہیں، نہ کوئی نقصان۔ یہ بول نہیں سکتی، ان کی کوئی اپنی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اور یہ تصویر بہت خوبصورتی سے اس بات کو واضح کرتی ہے۔ ہمارے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ڈر اور عقیدے ہیں نا، ان سب کی جڑ ایک ہی بڑے بت میں ہے، ہماری انا، اور یہ احساس کہ ہم اپنے رب سے، اپنے سورس سے کٹ گئے ہیں۔ چلیں اب اس اندرونی سفر کے کلائمیکس کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی جب مزاحمت کا سامنا ہوتا ہے۔ جب کوئی اپنے پرانے عقیدوں کو چیلنج کرتا ہے نا، تو انا یعنی ایگو پوری طاقت سے جوابی حملہ کرتی ہے۔ اندر ایک آگ بھڑک اٹھتی ہے، خوف کی، شک کی، خود کو ناکام کرنے کی۔ یہ ایک شدید اندرونی جنگ ہوتی ہے۔ لیکن اور یہ بہت اہم ہے، اگر ہمت اور صبر سے اس کا مقابلہ کیا جائے تو یہی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اپنی طاقت کھو دیتی ہے، اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک گہری تبدیلی آتی ہے اور ہمارا نیا حقیقی وجود سامنے آتا ہے۔ اچھا، یہ سب صرف باتیں نہیں ہیں۔ آئیے اب ایک عملی فریم ورک دیکھتے ہیں جسے استعمال کر کے اس تبدیلی کے عمل کو آج سے ہی شروع کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا کام، اپنے اندر کے بتوں کی لسٹ بنائیں۔ وہ تمام سوچیں جو پیسے، کامیابی اور اپنی ذات کے بارے میں ہمیں ورثے میں ملی ہیں۔ اس کے بعد ہر ایک سوچ کو دیکھیں اور خود سے وہی سوال کریں جو حضرت ابراہیم نے کیا تھا، کیا یہ بول سکتا ہے؟ اس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ صرف ایک بے جان پرانا پروگرام ہے، حقیقت نہیں۔ پھر ایک ایک کر کے ان چھوٹے بتوں کو توڑنا ہے۔ کیسے؟ ہر منفی سوچ کا مقابلہ اللہ کے وعدے کی طاقت سے کرے، فراوانی اور عزت کے وعدے سے۔ اور آخری مرحلہ، ثابت قدم رہنا ہے۔ جب انا کی طرف سے مزاحمت کی آگ بھڑکے تو گھبرانا نہیں ہے، بس ایک شاہد بن کر سکون سے اسے دیکھنا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ آگ خود ہی ٹھنڈی پڑ جائے گی اور جیت آپ کے نئے حقیقی وجود کی ہوگی۔ تو پھر اس سارے اندرونی سفر کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا حقیقی مقصد ہے خود کو ان پرانی پروگرامنگ کی قید سے آزاد کرانا۔
تاکہ ہم ایک باشعور تخلیق کار بن سکیں، جسے قرآن خلیفہ کہتا ہے، ایک ایسا انسان جو اپنی حقیقت خود بناتا ہے، اللہ کی مرضی کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر۔ تو یہ پوری کہانی دراصل پرانے کو چھوڑ کر نیا بنانے کا ایک مکمل بلو پرنٹ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب وہ بت ٹوٹ جائیں گے جو ہمیں روکے ہوئے ہیں، تو ہم کون سی نئی حقیقت تخلیق کرنے کا انتخاب کریں گے؟ اگر اس تجزیے نے آپ کے سوچنے کے انداز میں کوئی مثبت تبدیلی لائی ہے تو اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ اس خود شناسی کے سفر کا کوئی بھی حصہ مس نہ کریں۔